اس فلم کے سٹارٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے لڑکا اوپر چڑھتا ہے اور وہ لڑکی کو اپنی خوشی ظاہر کرواتے ہوئے خوش ہوتا ہے اور اسے بھی جلدی سے اوپر آنے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف ہوتا ہے کہ کوئی پہلے ہی بڑی بے صبری سے اس کے اوپر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اچانک لڑکی اوپر دیکھتی ہے اور اسے لڑکا لیٹا ہوا نظر آتا ہے جو کہ چپ تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر سی جاتی ہے اور اسے آواز دینے لگتی ہے۔ اسی دوران اس لڑکی کے چہرے پر خون گرنے لگتا ہے جس سے وہ اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ پھر لڑکے کو کوئی پیچھے کھینچنے لگتا ہے اور اسے اٹھا کے نیچے پھینک دیتا ہے اور اچانک سے لڑکی کی رسی بھی اوپر تیزی سے کھینچنے لگتی ہے۔ اس سب میں وہ اپنی رسی کو کاٹتی ہے اور اپنا بیلنس بھی بنائے رکھتی ہے اور سائیڈ والی رسی کی مدد سے نیچے اترنا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی اور نیچے گر جاتی ہے اور سامنے دیکھنے پر اسے اسی لڑکے کی لاش دکھائی دیتی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ وہ اٹھتی ہے اور اپنی کار کی طرف بھاگنا سٹارٹ کر دیتی ہے، لیکن راستے میں کوئی کانٹے دار تار بچھا دیتا ہے۔ وہ تار اس کے پاؤں میں لگتی ہے اور وہ وہیں گر جاتی ہے اور کلر اسے بھی مار دیتا ہے۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ شہر میں کوئی کافی وارداتیں کر رہا ہے اور اس نیوز میں کافی گاڑیاں لاپتہ ہونے کی بات ہوتی ہے۔ اب ہمیں اس علاقے سے ایک گاڑی گزرتی نظر آتی ہے اور اسے کرس چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے انٹرویو کے لیے کسی دوسری جگہ پر جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں کافی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے جسے دیکھ کے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ باہر نکل کر اپنے سے آگے والے ٹرک ڈرائیور سے پوچھتا ہے کہ ٹریفک کیوں جام ہے، جس کا جواب دیتے ٹرک ڈرائیور اسے بتاتا ہے کہ 5 میل دور ایک کیمیکل ٹرک الٹ گیا ہے جس کی وجہ سے کچھ گھنٹے لگ سکتے ہیں یہ ٹریفک جام کھلنے میں۔ یہ سب سن کر وہ اور بھی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے واپس گھماتا ہے اور اپنے لیٹ ہونے کی خبر اپنے موبائل سے اس کمپنی کو دیتا ہے، لیکن ٹھیک سے سگنل نہ آنے کی وجہ سے کال بیچ میں ہی کٹ جاتی ہے۔ اب راستے میں اس کی نظر ایک گیس اسٹیشن پر پڑتی ہے جہاں وہ فون کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ اب اس راستے میں اس کی نظر لاوارث گاڑیوں پر پڑتی ہے۔ بہرحال وہ گیس اسٹیشن پر جاتا ہے اور وہاں لگے فون کو چیک کرنے لگتا ہے، لیکن وہ فون خراب ہوتا ہے۔ اس اسٹیشن پر اس کا مالک بھی ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت بیمار لگ رہا تھا۔ کرس اس سے شہر جانے کا کوئی راستہ پوچھتا ہے، لیکن وہ اس کی باتوں کو اگنور کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اب کرس کی نظر وہاں لگے ایک میپ پر پڑتی ہے جہاں اسے ایک راستہ نظر آتا ہے اور وہ راستہ جنگل کے بیچ میں سے ہوتا ہے اور کچا ہوتا ہے، اور راستے کے بارے میں وہ اس گیس اسٹیشن کے مالک سے پوچھتا ہے تو وہ اسے اس راستے پر جانے کا مشورہ دے دیتا ہے۔ اب وہ گاڑی لے کر اس راستے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں جاتے اس کے سامنے 2 راستے آ جاتے ہیں اور وہاں لگے بورڈ کے مطابق ان میں سے ایک راستہ شارٹ ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو وہ اپنی گاڑی اسی راستے پر ڈال دیتا ہے اور یہی ٹرن اس کا رانگ ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے پہنچتا ہے تو اس کی نظر ایک مرے ہوئے جانور پر پڑتی ہے۔ اب راستے سے گزرتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کا فرنٹ شیشہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کی گاڑی اچانک سامنے والی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے جس سے دونوں گاڑیوں کا کافی نقصان ہوتا ہے، پر کرس بچ جاتا ہے۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے باہر آتا ہے اور دوسری گاڑی میں بیٹھے لوگ بھی باہر آ کر اس کا حال حوال پوچھنے لگتے ہیں۔ وہ ان کی باتوں کا جواب دے کر ان سے کہتا ہے کہ وہ ان کی گاڑی کو ٹھیک کروا دے گا اور ساتھ ہی وہ گاڑی کو روڈ کے درمیان میں کھڑے کرنے کی وجہ پوچھتا ہے، جس پر وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ خود نہیں کھڑے بلکہ کسی نے روڈ کے درمیان میں تیز تار پھینکی ہوئی تھی جو کہ ان کی گاڑی کے ٹائر میں بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی واپس گیس اسٹیشن پر جانے کو کہتی ہے، جس پر کرس اسے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہاں کا فون ڈیڈ تھا۔ اب وہ آگے جانے کا پیدل ہی فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایوان اور فرانسین سامان پر نظر رکھنے کے لیے وہیں رک جاتے ہیں اور باقی سب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر راستے میں ان کی نظر ایک مرے ہوئے بڑے کیڑے پر پڑتی ہے۔ وہ ایسے مرا ہوتا ہے جیسے اسے کسی نے بیچ سے پھاڑ دیا ہو۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے اور اب یہاں پر کرس کو کچھ ٹھیک نہیں لگتا، اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے اور سین چینج ہوتے ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ
ایوان اور فرانسین آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایوان کو کچھ شور سنائی دیتا ہے اور وہ جنگل کی طرف جاتا ہے۔ اب فرانسین اسے وہاں نہ دیکھ کر بہت گھبرا سی جاتی ہے اور اسے جنگل میں تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے، اور یہاں دوسری طرف کیرلی اور اسکاٹ باقی دو سے تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں اور اچانک سے کیرلی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ کیرلی کو غائب دیکھ کر اسکاٹ پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈنے لگتا ہے، اور دوسری طرف فرانسین ایوان کو کہ اچانک اسے ایوان کا ایک جوتا ملتا ہے اور اسی کے پاس ایوان کا ایک کٹا ہوا کان پڑا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر فرانسین بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے، لیکن وہ قاتل اسے وہاں پکڑ لیتا ہے اور وہیں پر اسے مار دیتا ہے۔ دوسری طرف کیرلی اسکاٹ کو پیچھے سے ڈراتے ہوئے وہاں آ جاتی ہے، جس سے اسکاٹ ڈر جاتا ہے، لیکن کیرلی کو دیکھ کے اس کی سانس میں سانس آ جاتی ہے اور وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر وہ چاروں آگے بڑھتے ہیں اور راستے میں ان کو ایک پرانا سا گھر نظر آتا ہے اور وہ اس گھر کی طرف مدد کے لیے جاتے ہیں۔ اس گھر کے دروازے پر وہ دستک دیتے ہیں، لیکن کچھ ہی دیر میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، اور وہ سب گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور گھر کو ایکسپلور کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ شاید ان کو فون مل جائے۔ اب کیرلی کو واش روم آ جاتا ہے، اس وجہ سے کیرلی اور اسکاٹ گھر میں واش روم ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ گھر کی حالت بہت ہی گندی ہوتی ہے۔ گھر میں ڈھونڈنے پر کیرلی کو واش روم مل بھی جاتا ہے اور وہ اس میں چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کرس فریج کھولتا ہے تو اسے وہاں انسانی بوٹیاں نظر آتی ہیں۔ اتنی دیر میں کیرلی کو واش روم میں کٹا ہوا انسان نظر آ جاتا ہے اور اس کا واش روم وہیں رک جاتا ہے۔ اب وہ سب گھر سے بھاگنے ہی والے تھے کہ اتنے میں وہ قاتل بھی گھر کے سامنے سے اپنے ٹرک پر بیٹھے آ جاتے ہیں۔ وہ سب گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بند ہوتا ہے اور نہیں کھلتا۔ پھر وہ گھر میں ہی چھپ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم 3 آدم خوروں کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر میں آتے ہیں، جو کہ فرانسین کی لاش کو لا کر ان کے سامنے پھینکتے ہیں، جسے دیکھ کر جیسی بہت ڈر جاتی ہے۔ پھر وہ آدم خور فرانسین کی لاش کو پکڑ کر ایک ٹیبل پر رکھتے ہیں اور اسے کاٹتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھا کر سو جاتے ہیں، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سب گھر سے باہر جانے لگتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدم خور انہیں دیکھ لیتا ہے اور وہ سب ان کے گھر کے پیچھے سے بھاگتے ہیں، لیکن وہ آدم خور بھی اپنا ٹرک لے کر نکل پڑتے ہیں۔ اب وہ چاروں پہاڑی کے پیچھے سے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں۔ وہ جگہ کافی عجیب ہوتی ہے۔ اتنے میں وہ تینوں بھی انہیں ڈھونڈتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب کرس ان کا ٹرک چوری کرنے کا پلان بناتا ہے اور ان کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے وہاں سے دوڑ لگاتا ہے، اور اتنے میں ایک آدم خور اس پر گولی چلاتا ہے، جو گولی اس کی ٹانگ پر لگتی ہے۔ اب ہم اسکاٹ کو جنگل کی طرف بھاگتے دیکھتے ہیں۔ وہ تینوں اسکاٹ کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں، اور اس ٹائم میں یہ ان کا ٹرک چرا لیتے ہیں اور روڈ سے جانے لگتے ہیں۔ اتنے میں اسکاٹ ٹرک کو اور اس کے دوست اسے دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ ٹرک کے پاس نہیں جا پاتا کیونکہ ایک آدم خور اسے تیر مار دیتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے سامنے ہی مر جاتا ہے۔ اب راستے سے جاتے ان کا ٹرک کیچڑ میں پھنس جاتا ہے اور انہیں مجبوراً ٹرک سے اترنا پڑتا ہے۔ وہ راستے میں کچھ دیر آرام کرنے کا سوچتے ہیں اور وہاں لیٹ جاتے ہیں۔ تب ہی کیرلی انہیں پیچھے دیکھنے کا اشارہ کرتی ہے۔ وہ جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو وہاں ایک واچ ٹاور ہوتا ہے، جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں وہ اوپر چڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ واچ ٹاور پر کسی کو نہ دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہیں، اور رات بھی ہو چکی ہوتی ہے، پر وہاں انہیں ایک ریڈیو مل جاتا ہے۔ وہ اسے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ آن نہیں ہوتا۔ اتنے میں کرس کی نظر باہر پڑتی ہے تو وہ تینوں وہاں ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی وہ آدم خور وہاں سے جانے لگتے ہیں تو اچانک سے ریڈیو آن ہو جاتا ہے، جس کی آواز کافی اونچی تھی۔ اب اس آواز کو وہ آدم خور بھی سن لیتے ہیں اور اوپر آنے لگتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر کرس دروازے کے اوپر بھاری چیزیں رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اندر تو نہیں آ سکتے، لیکن وہ اس واچ ٹاور کو باہر سے ہی آگ لگا دیتے ہیں۔ اب انہیں یہ تو پتا تھا کہ واچ ٹاور کے جلنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی جل جائیں گے، اس لیے وہ وہاں سے کودنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ نیچے درختوں پر کود جاتے ہیں۔ اب کرس اور جیسی ایک درخت پر ہوتے ہیں اور کیرلی دوسرے درخت پر، ان سے تھوڑا دور ہوتی ہے۔
और तब ही वहाँ एक आदमखोर आ जाता है और कैरली के मुंह में अपना कुल्हाड़ा मारकर उसके 2 हिस्से कर देता है। जैसी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो दोनों किसी तरह अपनी जान उनसे छुड़वाकर एक आबशार के पीछे छुप जाते हैं। वो आदमखोर उन्हें वहाँ ढूंढ नहीं सकते और वापस चले जाते हैं। जैसी और कर्स सारी रात आबशार के पीछे ही गुजारते हैं और सुबह होते ही वहाँ से रवाना होते हैं। अभी वो रोड के करीब पहुंचते ही हैं कि एक आदमखोर उन पर वहीं हमला कर देता है और वो उन पर हमला कर जैसी को अपने साथ ही ले जाता है। अब कर्स वहां से उठता है और इसे अपने पीछे से पुलिस की एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। वो उस गाड़ी को रोकता है और पुलिस वाले से हेल्प मांगता है। इतने में ही एक आदमखोर पुलिस वाले के सर में अपना तीर मार देता है। अब कर्स गाड़ी स्टार्ट करने के लिए गाड़ी के अंदर बैठता है, लेकिन वहाँ गाड़ी की चाबियां नहीं होती, तो वो फिर खुद को छुपाने के लिए गाड़ी के नीचे लेट जाता है। जब वो आदमखोर वहाँ पहुंचकर गाड़ी के नीचे देखता है तो उसे कर्स नज़र नहीं आता। उसे ना देखकर वो बहुत हैरान होता है। फिर वो पुलिसमैन की लाश को उसी की गाड़ी में डालता है और गाड़ी की चाबियां भी वहीं पड़ी होती हैं। अब वो गाड़ी में बैठकर जाने लगता है तो इतने में कर्स बड़ी चालाकी से उसकी गाड़ी के नीचे जाकर गाड़ी को पकड़ लेता है और उस आदमखोर के साथ ही उनके घर चला जाता है। यहाँ वन आई जो के जैसी को चाकू से मारने लगता है, लेकिन गाड़ी की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। अब वो दोनों पुलिसमैन की लाश को अंदर लाते हैं। इतने में कर्स मौका देखकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी को उनके ऊपर चढ़ा देता है और गाड़ी से उतरकर जैसी को खोलने लगता है, पर उसे एक आदमखोर पकड़कर साइड पर फेंक देता है। जैसे ही वो आदमखोर उसे मारने लगता है तो उतनी देर में जैसी उसके सर में एक तीर मार देती है। अब वो वहां से बाहर निकलते हैं और कर्स की नज़र पुलिस की गाड़ी में लगे फ्यूल टैंक पर पड़ती है। वो उस टैंक में गोली मारता है जिसकी वजह से एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों उनका ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। वापसी पर कर्स ट्रक को गैस स्टेशन पर ले जाता है। गैस स्टेशन का मालिक उस ट्रक को अपनी तरफ आते देख खुद को स्टेशन के अंदर बंद कर लेता है। कर्स ट्रक से उतरता है और मैप को फाड़कर वापस जाने लगता है। अब जैसी और कर्स ट्रक को मेन रोड पर डालते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।